تو میں ابھی ہمارے بیچ راجویر جی آئے ہیں پنگلواڑ چیریٹیبل ٹرسٹ کے، ان کو بلاؤں گا، اور وہ 11-21 دھان لیتے ہیں، گنا لیتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، اور ان کے ہی پاپولر کے بارے میں بھی وہ بتائیں گے آپ کو۔ پاپولر والے کون کون ہیں؟ ہاں، پاپولر میں آپ مرچ، ہلدی بہت بڑھیا لے سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں، کافی بھی لے سکتے ہیں، آپ کے ایریا میں کافی بھی لے سکتے ہیں۔ راجویر جی آئیے، آپ پاپولر، سبزی، گنا اور دھان کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے دیوتا روپ انسان سبھاش پالکر جی کو میری اور سے اور آپ کی اور سے نمسکار۔ الگ الگ ڈسٹرکٹ سے پہنچے ہوئے کسان دوستوں، آپ شیور میں آئے اور پالکر جی سے بہت ساری جانکاری پراپت کی آپ نے۔ میں مکس ہندی پنجابی بولوں گا۔ ہم نے 9 سال پہلے پنجابی مت بولیے، کھیتی کا کام شروع کیا، تو جدی پالکر جی کا پہلا شیور اٹینڈ کیا امرتسر میں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ پالکر جی بول رہے ہیں کہ یہ چمتکار ہوگا، چمتکار ہوگا، کیا چمتکار ہوگا؟ تو اسی دن سے ہم نے یہ کام شروع کر دیا، تو چمتکار ہی ہوا، اور بہت سی سٹیجوں پر میں نے باسمتی رائس اور فوڈر، گنا، ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر اور یونیورسٹی کو بھی چیلنج کیا، ہمارے پاس ریٹن بھی ہے۔ اور جب پالکر جی بولتے تھے کہ ایک گائے 30 ایکڑ کے لیے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک دیسی گائے 10 سے 12 کے جی اس کا گوبر، 9 سے 10 کے جی یورن، اور 1 ایکڑ کا روز وہ فیڈ بنا رہی ہے۔ پالکر جی بولتے تھے کہ پانی کھیتی کا دشمن ہے، تو ہمیں بہت حیرانی ہوئی کہ ہم تو پانی میں ڈبو رہے ہیں سب فصلوں کو، فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں۔ تو جب پریکٹیکل کیا تو پتہ چلا کہ پانی بالکل کھیتی کا دشمن ہے، نمی چاہیے، پانی نہیں چاہیے، اور جتنی بھی کھیتی بیڈ پر ہو، نالی میں، کیاریوں میں، وہ اتنی ہی اچھی ہے، پانی بچے گا۔ آپ یہ جانتے ہو کہ 1% پانی دھرتی کے نیچے ہے، 2% وہ گلیشیئر ہے، 97% پانی سمندر میں ہے۔ تو آپ نے یہ بھی اخباروں میں پڑھا کہ بہت سی جگہ پر کسان، جہاں ہمارے ٹیوبویل کے بور 800 فیٹ گہرائی پر چلے گئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ویگیانی بول رہے ہیں کہ 1000 فیٹ تک دھرتی میں پانی ہے، جو 1% ہے، تو وہ ڈاؤن جا رہا ہے، گلیشیئر ڈاؤن جا رہے ہیں، سمندر کا پانی اوپر آ رہا۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آنے والے سمے میں انڈیا میں بمبے ڈوب جائے گا، شری لنکا ڈوب جائے گا، بنگلہ دیش ڈوب جائے گا، جاپان ڈوب جائے گا، انگلینڈ ڈوب جائے گا، کیونکہ سمندر کا لیول اوپر جا رہا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ ہماری سوسائٹی کے فاؤنڈر بھگت پورن سنگھ 50 سال پہلے لوگوں کو بتاتے تھے، آپ نے لٹریچر کے دوارا، لیکچر کے دوارا، کہ پانی کو سنبھالو، ہوا کو پردوشن نہیں ہونے دینا، دھرتی کو بچائیے۔ تو لوگ بولتے تھے کہ یہ بوڑھا کملا ہو گیا، لوگوں کے مکان برسات آتی گر جاتے ہیں۔ لیکن وہی پروفیسر لوگ جب ہم کالجوں میں جاتے تو ملتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ وہ بھگت جی ٹھیک بولتے تھے، پانی بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہماری گربانی میں گرو صاحب نے لکھا، پون گرو پانی پتا، ماتا ترت مہت، پون ہوا، گرو کا رتبہ دیا ہے، پانی کو پتا کا رتبہ دیا، دھرتی کو ماتا کا رتبہ دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں
پلوٹڈ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے، جو آپ نے خاص کر پنجاب ہریانہ میں بہت فاسفیٹ کی ورتوں کی، اور اس کے کارن فاسفیٹ اور جنک کی دشمنی ہے، تو ہماری زمین میں جنک کی کمی ہو گئی۔ یہ سرچ ہوا ابھی کہ ہمارے اناج میں جنک نہیں ہے، ہمارے جو بھینس گائے دودھ دیتی ہے اس میں جنک کی ماترا نہیں ہے، فروٹ میں جنک کی ماترا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آنے والے سمے میں آپ کا جو فزیکل سٹرکچر ہے، شریر ہے، یہ ہڈیوں کا ایک پنجر رہ جائے گا، بچے پیدا کرنے کی شمتا کم ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی فیملی پلاننگ ہو جائے گی، اور پشوؤں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے، اور آل لیونگ تھنگ میں یہ پرابلم جو آ رہی ہے بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ڈاکٹروں نے اب ٹیبلٹ زنک سلفیٹ کا دینا شروع کر دیا، اور آپ یہ بھی ایڈ دیکھ رہے ہو ٹی وی پر، ریڈیو پر، کہ پوٹاشیم کی پرابلم آ رہی ہے، سوڈیم کی پرابلم آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو سوڈیم کی بہت ضرورت ہے، تو جو آپ سالٹ لے رہے ہیں اس میں سوڈیم کی ماترا نہیں تھی، اب ایڈ آ رہی ہے ڈیلی کہ سوڈیم آپ کو لینا چاہیے۔ سو کہنے کا مطلب کہ قدرتی کھیتی دوارا سماج بچے گا، آل لیونگ تھنگ، کیڑا مکوڑا پنچھی جانور بچے گا۔ اگر قدرتی کھیتی نہیں اپنائیں گے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گنے کی بات پالکر جی نے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے بولا۔ پہلی بات، جو آپ گنا لگاتے ہو، آپ 35 کوئنٹل 40 کوئنٹل 30 کوئنٹل بیج گنے کا لگاتے ہو، ہم کیول 1.25 کوئنٹل بیج لگاتے ہیں۔ 35 کوئنٹل اور 1.25 کوئنٹل کا انتر دیکھ لو، اور ہم ایک آنکھ لگاتے ہیں گنے کی، اس کی لمبائی جو ہے آنکھ سے 1.25 انچ دونوں سائڈ میں لیتے ہیں، اور لکڑی کے اوپر رکھ کر کٹائی کر لیتے ہیں۔ کچھ جگہ میں لکھا ہے کہ اس کو ٹرے میں لگاؤ، ٹرے میں لگا کر پھر کھیت میں ٹرانسفر کرو۔ اتنے جھنجھٹ میں کسان پڑتا نہیں، ہم تو سیدھا کرتے ہیں کہ لکڑی کو اوپر رکھ کے گنے کی کٹائی کیا، اور کھیت میں اتر دکھن بیڈ بنا کر کیاریاں بنا کر لگا دیا، اور 1 ایکڑ میں جو ہم گنا لگاتے ہیں برابر 2 لائنیں 4 فیٹ کے ڈسٹنس پر لگاتے ہیں، اس میں 12 فیٹ جیسے یہ پٹا بچھا ہوا ہے ایسے 12 فیٹ ادر کراپ سیزنل کوئی بھی فصل کی بجائی کرتے ہیں، اور 2 برابر 4 فیٹ کے جو بیڈ ہے وہ 13 بیڈ بنیں گے، 13 سیکٹر ہو گئے اس کے 13، اور اس میں گنے کی جیلڈ جو نکلے گی وہ نکلے گی 400 سے 450 کوئنٹل۔ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ڈپٹی کمشنر نے بیٹھ کر، اچھے ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے بیٹھ کر بولا کہ راجبیر جی اس کی جیلڈ نکالیں گے۔ میں کہا جی نکال لو۔ 2 گروپ کو انہوں نے دیا، آپ بیٹھ گئے کہ آپ بھی جیلڈ نکالو، آپ بھی نکالو۔ ایک گروپ نے 407 کوئنٹل دیا، پرچی لکھ کر دیا ان کو گپت، اور دوسرے نے 398 کوئنٹل لکھ کر دیا۔ اور میرے سے پوچھا کہ کتنا خرچہ آیا، میں نے بولا 7400 روپیہ خرچہ آیا ہمارا، میں ریٹرن دیا، اور بولنے لگے کہ 7400 روپیہ بھی ان کو دو سرکار کی اور سے، اور پوچھنے لگے کہ جو آپ گنا لگاتے ہو کیسے لگاتے ہو ڈپارٹمنٹ شوگر کین؟ وہ بولتے کہ ہم تو ایسٹ ویسٹ لگاتے ہیں اور 32 35 34 کوئنٹل بیج لگاتے ہیں۔ وہ غلط۔ اور جو ہم 1.25 کوئنٹل آنکھ نکالتے ہیں وہ 7 کوئنٹل گنے میں سے نکال لیتے ہیں، باقی جو گنا بچتا ہے اس کو پشوؤں کو بھی دے دیتے ہیں، اس کا رس بھی نکال لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ورائٹی ہے 119 119 ورائٹی ہے وہ لیٹ ورائٹی ہے، اس کی 1 کوئنٹل میں سے 16 سے 18 کوئنٹل گڑ بنتا ہے۔ اور جنوری میں، دسمبر لاسٹ ویک میں، فروری فرسٹ ویک میں جو گڑ نکالا جاتا ہے اس میں سے جو آپ کے رس میں سے گڑ کی 1 کوئنٹل میں سے جیلڈ نکلتی ہے وہ نکلتی ہے 11-12 کلو، اس سے بیسی نہیں ہے، آپ نے اس کا جیلڈ نکال کر دیکھ لینا۔ اور گنا جب ہم بجائی کرتے ہیں تو سارے ایکڑ میں جو خالی بیڈ بنا لیتے ہیں اس میں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے 12 فیٹ چھوڑ لیتے ہیں
उसमें 4 से 5 खाली जिसकी गहराई 9 इंच है, चौड़ाई 10 इंच है, और वो खाली में 1.5 फीट पौने 2 फीट पर वो आँख लगा दी, और कुछ खेत के किनारे में उसकी पौध भी लगा लेते हैं, कहीं से वो मर जाए। पानी लगाया तब गलती हो गई, जहाँ कोई और प्रॉब्लम आ गई तो उसको पौध को उखाड़ कर वहाँ लगा देते हैं, क्योंकि बूटे की गिनती जो है, पौधे की गिनती वो पूरी रह जाए। उसमें हम क्या करते हैं, जब गन्ना 1 महीने का हो गया तो 4 फीट के सेंटर में जंतर टिंजन ढांचा जिसको बोलते हैं, उसकी बिजाई कर देते हैं। और हमारे पास वो छोटा रोटावेटर टाइप है 20 या 7 से चलाने वाला, उसके साथ जब 3.5 फीट 3 फीट का वो टिंजन जंतर हो जाता है, हरी खाद जिसको बोलते हैं, और उसको क्रश कर देते हैं। जितना नाइट्रोजन चाहिए गन्ने को साल भर के लिए, उतनी उसमें पैदा हो जाती है। जो 12 फीट वाला बेड है, उस पर एक लाइन पर हम लोबिया लगा देते हैं, दूसरी लाइन पर मक्की लगा देते हैं, अगली लाइन पर मूंग लगा देते हैं। और मूंग और मक्की की जब कटाई करते हैं तो उसकी वेस्टेज फिर उसके बीच में ही मल्चिंग कर देते हैं। मक्की के ऊपर पंछी बैठते हैं, वो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है तो उसको खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो छल्ली बनती है उसका फ्रूट आता है, तो पंछी खा रहे होते थे, लोग बोलते हैं कि इसको क्यों नहीं रोकते। मैंने बोला कि इसमें इनका शेर है धरती में, इनका हक बनता, इसलिए इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो कितना वो खा जाते हैं, 1%, इससे ज़्यादा नहीं। कोई ज़रूरत नहीं उसको भगाने की, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। अगर 1% खा भी गए तो 2% हमारे लिए काम कर गए, तो क्या मुश्किल है। केशवा जब हमने खेती शुरू किया 2006 में, तो 2008 में केशवा नजर आने लगा। और यूनिवर्सिटी कहती है कि एक खेत में 2500 केशवा होता है, और एक सीजन में 3500 वो चेक करता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो गन्ना हम लाइन में लगाया, फिर लोग बोलते हैं कि ये बीच में जगह खाली है, तो 400 क्विंटल गन्ना निकला, क्योंकि डिपार्टमेंट ईस्ट वेस्ट लगाता था। जैसे मेरी हाथ की उंगल खड़ी है, यहाँ सूरज की लाइट पड़ी, इसने रोक दिया, उसको रोक दिया, उसको रोक दिया। अगर इसको ऐसा कर लिया तो 12 बजे तक, दोपहर तक इधर लाइट पड़ी, और दोपहर के बाद इधर लाइट पड़ी, दिन भर उसको लाइट मिल गया। और चूहे के लिए हमने बिल्लियां रखी हुई है, बिल्लियां घूमती रहती है, हवेली है काफ़ी बड़ी, आधे एकड़ में, और बिल्ली कभी गन्ने में चली जाती है, कभी हवेली में आ जाती है। अगर उसको शिकार मिल गया तो वो दूध नहीं पीती, अगर शिकार नहीं मिला तो फिर म्याऊं म्याऊं करके बोलती है कि हमें दूध दो। तो कभी कभी वो अपना शिकार रिजर्व भी कर लेती है। जब स्मेल आती है तो पता चल जाता है कि बिल्ली ने कहीं अपना शिकार इधर पड़ोस में रखा हुआ। तो सो नेचर की और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। गन्ने की जब हम कटाई करते हैं तो बिल्कुल धरती के बीच में से करते हैं। और पालकर जी ने बोला था कि ये गन्ना 14 साल चलेगा। हमारे पास 4 साल का भी है तो 5 साल का भी है। हर साल गन्ना लगाने की जरूरत नहीं। और गन्ना ऐसे खड़ा है जैसे दीवार होती है, और हम उसकी जो उसको बांधते हैं तो उंगल जैसी रस्सी ले लेते हैं प्लास्टिक की, और जैसे बच्चे की गुत्त करते हैं ना, वैसे क्रॉस रस्सी एक एक लाइन में डालकर 4 फीट पर उसको बांध देते हैं, और फिर 7 फीट पर दूसरी बार रस्सी डालते हैं। एक बार रस्सी लाओ और 7-8 साल वही रस्सी चलेगी, क्योंकि सीजन के बाद उसको लपेट कर रख लिया, और सीजन के बाद जब लपेट कर रखा फिर अगले साल उसकी जरूरत पड़ती है, वो खराब नहीं होती। कुछ लोग बोल देते हैं कि आप इस संस्था है, आप पैसे खर्च लिए, किसान कैसे खर्चेगा। अगर आप गन्ने के आग से आग बोलते, आप पत्ते से उसको बांधोगे तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जितनी बढ़ोतरी ऊर्जा से होगी, वो गन्ना अकेला अकेला रहेगा तो बेस्ट रहेगा। अब जब उसका पत्ता ही तोड़ दिया तो फिर उसको
खुराक कैप्चर करने में वायुमंडल में से जो 97.5 खुराक पौधा वायुमंडल से लेता है, पालकर जी बोलते हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम है। अगर एक साथ हम बांध देते हैं तो उसमें फिर गन्ने की बढ़ोतरी नहीं होती। ये भी नोट करने वाली बात है, रस्सी से गन्ना बांधना अच्छा है। और दोनों किनारों में खेत में हम क्या करते हैं कि वो सफेदे की बल्ली लेकर उसको लगा दिया, उधर भी लगा दिया, उधर लगा दिया, उसके साथ खींच कर वो रस्सी ऐसे ऐसे क्रॉस करके वो बांध देते हैं और एकदम गन्ना खड़ा रहता है, कोई मुश्किल नहीं आती हमें। दूसरी बात, जो 12 फीट जगह है, इसमें फसल कोई भी लगाओ, गर्मी के दिनों में लू धूप का कहर कम होता है, सर्दी में कोहरा पड़ता है, धुंध जो सर्दी है उससे भी वो फसल बचती है। अब हमारे 2 बेड में पहले में पालक लगी हुई है, फिर 2 में बेड हम बोलते हैं, जो बीच वाला रास्ता 12 फीट है ना, उसमें मेथी लगी हुई है, एक में चुकंदर लगा हुआ है, एक में धनिया लगा हुआ है। ऐसे ऐसे अलग अलग हम उसमें फसल की बिजाई करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बहुत लोग देखने आते हैं, उधर मेला लगा रहता है, विदेश की यूनिवर्सिटी वाले भी आ जाते हैं, अमेरिका वाले भी। और ओबामा ने देखने आना था, उधर सब प्रोग्राम बन गया, उसकी 2-3 टीमें, पहले 35 आदमी आते रहे कि ओबामा जी कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, वो सब सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखते रहे। फिर फसल देखने वाले आ गए, फिर वो धरती देखने वाले आ गए, ज़मीन पानी सारा कुछ, पर बाद में उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। खैर, उधर IAS ऑफिसर जब उनकी ट्रेनिंग चलती है इंडिया लेवल के, वो भी एक दिन उधर आते हैं, फिनलैंड यूनिवर्सिटी वाले आते हैं, नेपाल यूनिवर्सिटी के, मतलब ऐसे मेला लगा रहता है, कॉलेजों वाले बहुत बच्चे आते हैं। तो ये गन्ने का जो सिस्टम है, तो ये इतना अच्छा है कि आप 1 एकड़ में से 2.5 एकड़ की अगर फसल आपको मिल जाए तो इसमें एतराज क्या। और जमींदार हमारा भाई इतना भोला आदमी है, वो बोलेगा कि ये 12 फीट में भी लगा दें तो ये तो 1000 क्विंटल निकल आएगा। तो मैं बोलता हूं कि आप 200-250 क्विंटल में तो सब्र कर लेते हो, तो 400 क्विंटल लेकर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही। फिर बोलते हाँ ये बात तो ठीक है। दूसरा मॉडल पॉपुलर का हमारे पास है। पॉपुलर जो हम लगाते हैं, डिपार्टमेंट बोलता है 215-210 बूटा लगाओ, हम 80 बूटे लगाते हैं 1 एकड़ में। ईस्ट वेस्ट बूटे की चौड़ाई वो 28 फीट है, नॉर्थ साउथ 20 फीट है। 80 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाते हैं। और पॉपुलर की दोनों साइड में गन्ना लगाया, पॉपुलर से 2.5 फुट उधर, 2.5 फीट उधर, सीधी 2 लाइन गन्ना लगा हुआ है। और उसके बीच में जो जगह बचती है 25 फीट बच गई, 24 फीट, 24.5 फीट बच गई, उसमें कोई भी सीजन की फसल लगा सकते हो। हमारे 11 की बासमती भी लगी हुई है इस साल। 11 की बासमती में पहली दफा लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उसमें खरपतवार जो डीड़ा मोथा जिसको बोलते हैं, जिसके थल्ले छोटी जड़ होती है, तो उसको खत्म करने के लिए बासमती लगा दिया। बासमती बहुत अच्छी, पॉपुलर का भी कोई नुकसान नहीं, तो प्रैक्टिकल भी हो गया। मिर्ची भी लगा देते हैं। जो भी आप सीजन की कोई भी फसल लगानी चाहिए, और ये ख्याल रखना कि उसकी हाइट फसल की थोड़ी कम रहे तो वो अच्छी है। और पॉपुलर ने मौसम कूल किया, क्योंकि गर्मी के दिनों में 45-47 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो अगर उधर नोट करोगे तो 40 डिग्री टेम्परेचर होगा। पंछी उसके ऊपर बैठते हैं, जो पंछी बैठते हैं तो वाच करते हैं, कीड़ा मकोड़ा वो खाएंगे, अगर वो विट करेंगे तो वो भी खुराक बनेगी। और जो पत्ता गिरेगा वो मल्चिंग का काम करेगा, बायोमास मिल जाएगी खेत को। मतलब ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है पॉपुलर का। जब पॉपुलर 3 साल का हो गया तो हम 80 पौधे उसमें और लगा दिए। जब पॉपुलर 3 साल का हो गया तो उसमें 80 पौधे और लगा दिए, वो 2.5 फीट वाले बेड के सेंटर में। साथ ही गन्ने को भी ट्रांसफर उधर कर दिया। जब चौथा साल हुआ, फरवरी में पॉपुलर लगता है,
تو اس کی کٹائی کرا دیتے ہیں جو پہلے والے 80 لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک روٹیشن بن گیا کہ آپ کو کم سے کم 1.5 لاکھ اگر ریٹ اچھا ہو تو 25,000 اور بڑھ جاتا ہے. 1,25,000 80 پودے آپ کو دے جائیں گے 3 سال بعد, کیونکہ 1 سال تو ہم جو بعد میں 80 پودے 80 پودے لگائے ان کو بھی مل گیا. یہ ٹنیور 3 سال کی بن جاتی ہے. یہ بھی ایک نیا پریکٹیکل ہے کہ آپ منختہ کا اور پنچھی کا متر کیڑے کا پلا کریں گے, کیونکہ دھرتی کے اوپر 1/3 پلانٹس چاہیے. یہ ریٹن ہے, آپ سنتے بھی رہتے ہو پڑھتے بھی رہتے ہو کہ ہماری دھرتی کے اوپر پہاڑی ایریے میں 65% اور میدانی علاقے میں 18% پیڑ ہونے چاہیے تھے, جو اس وقت ہماری غلطی کے کارن 5.5 پودے رہ گئے. 5.5% پودے ہیں دھرتی کے اوپر, اور پاپولیشن بڑھ گئی, مشینری کتنی آ گئی, اور بہت سی انڈسٹری ہے, وہیکل کتنے دوڑ رہے ہیں. تو مطلب سانس لینے میں واتاورن پردوشت ہو گیا. اگر ہم ایسے پاپولر کی بجائی کرتے ہیں تو واتاورن بھی شدھ ہوگا, یہ بھی فائدہ ہوگا, پنچھیوں کا بھی ہوگا, ہمارا بھی ہوگا. ہمارے متر کیڑے جو 85% ہیں, 15% دشمن کیڑے ہیں, اور 85 جو ہے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب ہم سپرے کر دیتے ہیں زہریلا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 100% ہی مر جاتے ہیں. جو آگ لگا رہے ہیں یہ بہت بڑی دشمنی ہے. ٹوٹل اس واتاورن میں جتنا بھی لیونگ تھنگ ہے, زندہ جانور ہے, کیڑا ہے, مکوڑا ہے, پنچھی ہے, اس کے ساتھ ہم بہت دشمنی کر رہے ہیں اگر آگ لگاتے ہیں. پنجاب میں بہت آگ لگاتے ہیں, ہریانہ میں بھی لگاتے ہیں, سارا واتاورن پردوشت ہو جاتا. تو یہ ملچنگ جو ٹکنا پالکر جی بولتے ہیں, یہ اس کی بہت ضرورت ہے. ہماری زمین میں جو میں نے پڑھا کہ 8% بایو ماس ملچنگ ہونی چاہیے. میں امریکہ میں گیا, کینیڈا میں گیا, ادھر فارموں پر بھی گیا, تو جب دھرتی اٹھا کر دیکھی مٹی تو ایسے لگتی تھی کہ اس میں تو 50% ملچنگ نظر آ رہی ہے, کیونکہ ادھر آگ کوئی نہیں لگاتا, جلاتا کوئی نہیں. تیسری بات, جو پانی کی بات ہم کر رہے تھے, جب ہم نے فلڈ ایریگیشن کیا, سہاگا لگایا, کھیت میں پدر کیا, پانی لگا دیا, دھرتی بیٹھ گئی, سیٹ ہو گئی. اب مٹی کو پکڑیں گے, آپ کے ناؤ تو ٹوٹ جائیں گے, مٹی ہاتھ میں نہیں آئے گی. اگر بیڈ پر کھیتی کرتے ہیں تو ایسے مٹی کو پکڑو گے تو ہاتھ میں مٹی آ جائے گی. اس میں نائٹروجن بھی جائے گی, کاربن بھی جائے گی, ارجا بھی جائے گی, آکسیجن بھی جائے گی. تو تبھی جائے گی اگر مٹی پولی ہوگی, نرم ہوگی. اگر مٹی کو کٹھور سیمنٹ بنا دیا تو پھر وہ کام نہیں بنے گا. یہ تو ہمارے پاس پاپولر کا ماڈل ہے. اس میں سبزی بھی لگاتے ہیں ہم. اس سال جیسے بولا کہ 11-21 باسمتی بھی لگایا, پاکستانی باسمتی بھی لگائی ہوئی ہے ایک سیکٹر میں. سب سے بڑھیا اسپیسنگ کیا ہونا چاہیے پاپولر میں؟ پاپولر میں سبزی بہت اچھی ہوتی ہے. اسپیسنگ معنی انتر کتنا ہونا چاہیے؟ انتر ہاں, وہ تو ایسٹ ویسٹ 20 فیٹ, سوری ایسٹ ویسٹ 28 فیٹ. ہمارا جو ایکڑ ہے ادھر وہ ایسٹ ویسٹ 220 فیٹ ہے, نارتھ ساؤتھ 198 فیٹ ہے. آپ کا بھی یہاں ادھر ہی ہے, یہی صحیح ٹھیک ہے. تو ایسٹ ویسٹ ہم 28 فیٹ پر لگاتے ہیں. ہاں, نارتھ ساؤتھ 20 فیٹ پر 80 پودے ایکڑ میں لگتے ہیں. اور اس میں کوئی آپ کو وہ بولتے ہیں, ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں شورا چھاں, یہ کوئی پرابلم نہیں آتی. ارجا نیچے لگی فصل کو پورا ارجا ملتی ہے, سورج کی لائٹ پوری ملتی ہے, اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ بہت بڑھیا ماڈل ہے. ایک ہم نے باسمتی میں ایک اور نیا ماڈل, جیسے بولتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے, وہ بھی ہم نے کھڑے کر دیے. وہ ایسے کیا کہ ہمارے پاس ایک جو کھال بنانے والا ٹریکٹر کے پیچھے سسٹم ہے, اس کو بیچ میں سے کھول دیا, سائڈ میں اس کے اور پتی لگا کر 7 فیٹ مٹی لیا اور 3.5 فیٹ پیچھے چھوڑ دیا, اور اس کو 2 دفعہ نارتھ ساؤتھ ٹریکٹر کو گھمایا, اور وہ 8-9 انچ مٹی اونچا ہو گیا, اوپر ہو گیا, ایک بیڈ بن گیا. اور اس میں ہم نے ایک لائن لوبیا
सेंटर में मक्की और उसके साथ मूंग लगा दिया, और उसके बाद 12 फीट पर बासमती चोना जो भी लगाना आपने लगा दिया। फिर 3.5 फुट ऐसे बेड बनाकर उसमें मक्की, सेंटर में दोनों साइड में लोबिया। और हुआ क्या उसका रिजल्ट, जो पड़ोसी का खेत था वो पूछने लगे कि आपने क्या खेत में डाल दिया, हमारे खेत में भी 6 फीट तक जो हमारी बासमती है चोना ऊपर नजर आ रहा। फिर एक वैज्ञानिक आए यूनिवर्सिटी वाले, उनको मैं बताया, मैं कहा जी देखो लोबिया कितनी दूर तक नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। वो बोलता नहीं ऐसा नहीं है, उसका बीज ही इतना कोई और है। फिर उस आदमी को, खेत वाले को मैंने बुलाया, मैंने बोला वैज्ञानिक को जरा बताओ आपकी जो पौध लगाई है उसकी को वैरायटी में अंतर है। वो बोलता नहीं जो इन्होंने डाला है उसका असर हो गया। मैं कहा जी देख लो, ये आपके सामने बोल रहा है। मतलब जैसे पालकर जी ने अभी बोला है ना कि लोबिया लगाओ साथ साथ, उसका बहुत फायदा, मल्चिंग भी करेगा, बायोमास तो पैदा करेगा ही, और वो जो नाइट्रोजन बनाएगा, और उसकी लंबी लंबी फली अगर पशुओं के चारे के लिए उसकी वरतों करते हैं, जहाँ उसकी दाल बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, हम ब्रोकली भी लगाते हैं इन बेड में, जो गन्ना इसके बीच में ब्रोकली भी लगा रखी है। ब्रोकली आप जितनी सब्जी खा रहे हैं सबसे बढ़िया फूड वैल्यू ब्रोकली की है, हरी गोभी जिसको आप बोलते हैं। और ब्रोकली का एक फ्लावर कटेंगे 2 आएंगे, 2 कटेंगे तो 6 आएंगे, 6 कटेंगे तो 15 आए। जो गोभी है, गोभी की कटाई आप नीचे से कर देते हो, एक फ्लावर है। ब्रोकली हम अक्टूबर 1 में उसकी पौध लगाते हैं, तो जब 25 दिन की हो जाती है, 30 दिन की, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बेड के ऊपर खेत में। ये ब्रोकली और लोबिया, दाल में सबसे उत्तम दाल लोबिया की है। जरा फूड वैल्यू का चैप्टर देखो, उसमें लिखा है कि दाल में से सबसे अच्छी दाल लोबिया की है। हम लोबिया की दाल भी नहीं खाते थे, ब्रोकली भी नहीं लगाते। तो अमृतसर जिले में, पंजाब में, हमने 4-5 साल से ब्रोकली लगाने शुरू किया, और कोई मुश्किल नहीं है उसमें, बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी वाले मुझे बुला लेते हैं, वो लेडीज क्लब है उनकी, तो जब ब्रोकली का मौसम आता तो वो बोलते हैं कि आइए साथ ब्रोकली की पौध भी ले आना। और हर प्रोफेसर अपने अपने घरों में 2-2 फुट ले जाते हैं पौधे। 2 पौधे से एक फैमिली से ब्रोकली का सब्जी खत्म नहीं होता। उसका परौंठी बना लो, आलू में डाल लो, वैसे भी खा सकते हैं। अगर गोरा कोई आ जाए हमारे पास तो कैमरा वहीं मिट्टी में रख देगा, तो बोलेगा ब्रोकली, ऊंची सर, बहुत ऊंची आवाज में बोलेगा ब्रोकली, क्योंकि वो बोलता कि हिंदुस्तान में ब्रोकली तो को पैदा नहीं करता था। और ब्रोकली स्टार्ट में उसकी कीमत 250 रुपये किलो होती है। अगर वो बता दिया जाए कि ये बिल्कुल हमने नेचुरल वे से पैदा किया, इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे नहीं है, तो फिर उसका और दाम बढ़ जाता है। सो ऐसे करके पॉपुलर का अदर क्रॉप्स, दूसरी फसलें, गन्ना एंड अदर क्रॉप्स हम ऐसे करते रहे। दूसरा हम ये भी करते हैं कि जितना गोबर है उसको पानी में डाल देते हैं। पानी और पेशाब हमने सिस्टम बनाए हैं, पालकर जी ने देखा, और भी किसान वीर गए हैं, उन्होंने देखा हुआ है। जो पशुओं का वेस्ट वाटर है, यूरिन है, गोबर है, वो भी हौदी बना रखी है, और उसमें से पिक करके एक और पावर की मोटर के साथ हम दूसरे पानी में मिक्स कर देते हैं। वो पानी, गन्ना जैसे है उसको 2 पानी लगाते हैं, दूसरी फसल जो है उसको 1 पानी वो लगाते हैं। तो जीव अमृत की स्प्रे भी करते हैं, सूखा गाढ़ा जीव अमृत भी बना लेते हैं, अग्नि अस्त्र भी बना लेते हैं। तो मतलब मुश्किल कोई नहीं है। अब मित्र कीड़े इतने हैं। एक और एल्गी, आप समझते क्या होती? हाँ, काई। वो आपके खेतों में नहीं है, लेकिन हमारे खेत में आज भी आप जाइए, एक नीचे बासमती में लेयर बनी हुई है एल्गी की। और बड़ी शर्म वाली बात है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिफाफे में डाल कर ले जाते हैं कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल लगाएंगे, एल्गी दिखाएंगे। मतलब वो बोलते हैं कि एक पॉलीथीन का लिफाफा दो, जो एल्गी ले जाएंगे, बच्चे को प्रैक्टिकल लगाएंगे, सिलेबस में है एल्गी क्या। लेकिन यूनिवर्सिटी में एल्गी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल दिया वहां एल्गी नहीं है। तो वो एक नाइट्रोजन है, फंगस है। तो बहुत बढ़िया बात है। जब
تھوڑا پانی بند کر دو تو سوکھ جاتی ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے یوریا بریک کر کے کھیت میں ڈال دیا، تو مٹی بہت اپجاؤ ہو جاتی ہے۔ جیسے کل ایک بھائی صاحب بول رہے تھے کہ بیڈ کیسے بنائیں گے، پالکر جی بول رہے ہیں کہ ڈونگی جتائی مت کرو۔ آپ کی ترتیب بایو ماس سے اتنا نرم ہو جاتی ہے کہ بیڈ بننے میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ ہمارے اور دیکھ لو آ کر ہم پشوؤں کا چاروائی بیڈ پر کرتے ہیں، اور جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ پہلے سوچتے تھے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے، ایسے کیسے فصل ہوگی، تو اب وہ بولتے ہیں کہ بابا جی ہم نے 2 بوری یوریا ڈال دی لیکن پشوؤں کا چارہ آپ کا بڑھیا ہے۔ ہم ان کو بولے بھی آپ بھی کرو، ہاں کریں گے لیکن کرتے نہیں۔ میں اپنے گاؤں میں 38 سال سے 38 ایئر اولڈ وہ جنتر ٹنجن ٹانچا بجائی کر کے باسمتی لگاتا ہوں، کبھی بھی اس میں کھرپتوار کے لیے کچھ نہیں ڈالا، اور یوریا بھی نہیں ڈالی، ڈی اے پی بھی نہیں ڈالی، ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور سب سے اناج اچھا ہوتا، جو پڑوسی ہیں نا ان سے اناج اچھا ہوتا۔ اس بار بھی جو کھڑا ہے ان سے اچھا، کیونکہ زمین کی صحت بنی رہتی ہے۔ جب گیہوں کی کٹائی کرتے ہیں تو ہم 10 kg جو بیج ہے اس کا شٹا دے دیتے ہیں، اور ٹریکٹر سے اس میں تھوڑا ہل چلا دیا، کہیں مٹی تھوڑا اوپر آیا کہیں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، پانی لگا دیا، اور اس میں جنتر اور ٹنجن آپ کیا بولتے ہیں ادھر ٹانچا، اور ٹانچا ہو جاتا 3 فیٹ 4 فیٹ کا جب ہو جاتا تھا، پہلے ہم پانی لگا کر اس میں ٹریکٹر چلاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ پالکر نے بولا نہیں سکے میں، اور سکے میں زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہ سارا بایو ماس جتنی ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی، اس کا پاؤڈر بریک بالکل مٹی نہیں بن جاتی اور دھرتی میں گیپ بنا کر رکھتی ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ہم سمے کرتے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات اور بڑی ضروری رہ گئی، ہاں باسمتی کا میں بتاؤں گا ایک بات، جو پاپولر کی ہم کٹائی کرتے ہیں سیزن میں، اس کو ہم جو چارہ بنانے والی مشین ہے اس کی اور سے اس کی کٹائی کر کے اس کی ملچنگ کر دیتے ہیں کھیت میں، اور جب پہلے بار ہم نے اس کا کرش کیا مشین میں تو جو لوگ ادھر آتے ہیں بولتے ہیں یہ کیا ہے، میں بولا کہ یہ پاپولر کی جتنی ٹہنی ہے اس کو کرش کر دیا مشین میں سے، بولتے ہیں یہ کرش ہو جاتی ہے، ہم تو ایسے ہی پھونک دیتے ہیں جلا دیتے ہیں۔ میں کہا آؤ دیکھ لو، تو اتنا اچھا جو ہمارے ساتھی تھے وہ بھی سوچتے کہ یہ پاگل ہو گیا، بول رہا ہے کہ اس کو کرش کرو، یہ کرش کیسے ہوگا؟ میں نے بولا میں خود آپ کو کرش کر کے دکھاتا ہوں، اور اس کی ملچنگ بھی کر لیتے ہیں، پشوؤں کے نیچے بھی ڈال دیتے ہیں۔ مطلب کہنا کیا بھاؤ کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویسٹ آئٹم نہیں ہے، پولیتھین کچ کے بنا آپ کا کپڑا ہے یہ بھی ملچنگ کا کام کرے گا، جوٹ کی بوری ہے وہ بھی ملچنگ کی کام کرتی ہے، سبزیوں کی ویسٹ ہے اس کی ہم ٹونک بنا لیتے ہیں، ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں، 30 دن بعد اس کو چھان کر کھیت میں سپرے کر دیتے ہیں ٹونک۔ اور دوردرشن میں گیا ٹی وی پر جاتا رہتا ہوں، ان کو دکھایا کہ ہم 1 ڈکا پا کر بالٹی میں اس میں نہا بھی لیتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا دے جو۔ تو مطلب قدرت نے ایسا اچھا سسٹم ہمیں دیا، وہ جو چھلکے ہیں ان میں ہم لہسن کا چھلکا، پیاز کا چھلکا، ادرک کا چھلکا نہیں ڈالتے، باقی سب سبزی کی ویسٹ جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، 30 دن بعد اس کو چھان کر تو کھیت میں 1 لیٹر 100 لیٹر پانی میں ڈال کر سپرے کر دیتے ہیں۔ تو مطلب ہمارے پاس مال بہت ہے، دھرتی کے لیے بہت سامان ہے، لیکن اس کو برتنے کی ضرورت ہے۔ باسمتی ایک تو ڈائریکٹ سوئنگ بھی کرتے ہیں، اس میں 7.5 kg بیج کی بجائی کرتے ہیں، ڈرل سے بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ری پلانٹیشن، پود لگا کر، جو پود لگاتے ہیں پود 25 سے 30 دن کی کھیت میں لگنی چاہیے، آپ 35 دن 40 دن کی لگاتے ہو تو پھٹارا کم ہوتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں سیکٹر وائز پود تیار کرنی چاہیے۔ اگر 10 ایکڑ لگانی ہے تو پود 2 دفعہ لگانی چاہیے، اگر 15 ایکڑ بجائی کرنی ہے تو 3 دفعہ لگا لو۔ تو ہمارے کسان کیا کرتے ہیں کہ 15 ایکڑ لگانا تو 1 دفعہ ہی لگا دی پود، 40 دن کا بھی لگا دیا، 45 دن کا بھی لگا دیا، اور تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو اوپر سے کاٹ دیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اور جب اس کو زمین سے اکھاڑتے ہو
تو لیبر کیا کرتی ہے کہ پانی میں ایسے ایسے مار کر اس کو تو لیتے ہیں اور اس کا تنا ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تنا بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو چکڑ کر کے پانی چھوڑ کر ہم باسمتی لگاتے ہیں. پہلے 15 دن اس میں ہم پانی رکھتے ہیں کہ کھرپتوار نہیں ہو. پہلے تو جو ہم اس میں ٹانچہ بجائی کرتے ہیں کھرپتوار اس میں جرمینیشن ہو جاتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. پھر بھی اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو 15 دن پانی رکھتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن ہفتے میں 2 دن پانی لگاتے ہیں. اس میں پانی کھڑا نہیں رکھتے اور پڑوسیوں کا وہ سب آندھی آتی ہے نائٹروجن دیا ہوتا گر جاتا. ہمارے کبھی ایسا گرا نہیں. اور اس کی جیلڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والے کیونکہ انہوں نے نوکری کرنی ہے 1-2 ایکڑ اپنے نام پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ کیا وہ کیا, اس میں دھیان دیا, راجبیر کی مدد کیا, تو 3280 روپے بھی ایکڑ کے ہمیں دے جاتے ہیں. تو میں بولا کہ اس کی جیڑ نکالو, بولتے ہیں 23 کوئنٹل 18 کلو. 11 کی باسمتی کی نیچرل سسٹم سے 23 کوئنٹل 18 کلو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ کیسا ہوا؟ یہ ایک کرشمہ کہ نیچرل فارمنگ کرنا. اور ایک بینتی اور آپ کی کہ اگر 2 بھائی ہو تو 1 ٹریکٹر رکھو. اگر گاؤں میں 5 آدمی بھی 1-2 ٹریکٹر رکھیں گے. میں فروز پور میں کچھ لڑکے آئے, ان کو گائیڈ کیا. 5 پریوار کے لڑکے تھے, 5 کے پاس 5 ٹریکٹر تھے. ان کو جب سمجھایا تو انہوں نے جا کر سوچا, انہوں نے 3 ٹریکٹر کھڑا کر دیا, 2 ٹریکٹر سے کام کیا. اور جب ڈپٹی کمشنر کو ایس ڈی ایم کو پتہ چلا تو وہ ادھر دیکھنے آئے. اسرائیل کلیکٹو کھیتی کرتا ہے. ان کی کھیتی جو ہے سارے ورلڈ میں پروفٹ میں ہے. جتنا کام کیا وہ دیہڑی مل گیا, جتنی زمین ہے اس کے اوپر وہ پیسہ جو منڈی کرنا ہو یا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, پنجاب میں 5 ایکڑ زمین ہے تو یونیورسل ٹریکٹر ہے, مہندرا ٹریکٹر ہے 55 ہارس پاور, ہالینڈ ٹریکٹر ہے 55 ہارس پاور, اس کے اوپر بڑا ڈیک لگا رکھا. تو میں کسانوں کو بولتا ہوں کہ ٹریکٹر کھیت میں چلانے کے لیے تھوڑا ہے آپ کے پاس, ٹریکٹر تو ہے میلے مسیا دیکھنے کے لیے, پولیٹیکل بندے کے مگر لے جانے کے لیے ہے. تو پھر بات کیسے بنے گی؟ قرضے میں ڈوب گیا کسان اپنی غلطی سے. ہریانے میں بھی جاکھڑ جی دیکھتے رہتے ہیں, ایسا ہی چلتا ہے. تو ایسے جو آپ کھیت میں پانی لگا رہے ہو یہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے. فروٹ ٹری والے میرے پاس بہت آئے, 40 ایکڑ جن کا باغ ہے وہ بھی آئے. ان کو بتایا کہ جیسے پالکر جی بولتے ہیں کہ جتنا پودے کا اوپر سے پتوں کا کھلارا ہے سرکل ہے اتنی دور پانی چاہیے. اور یقین کرو کہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کو ہر سال فروٹ 1-2 ٹوکری لے کر مجھے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ راجبیر کہاں ہے آپ کے لیے فروٹ رکھا ہے, کیونکہ ہمارا تو پیسہ ہی بڑھ گیا, بہت فروٹ بہت آیا. ایک بات اور, آپ کے پاس پشو ہے, جب پشو بچہ دیتا ہے تو بعد میں اس کی جور ہم بولتے ہیں آتی ہے. ہاں وہ ہمارے پنجاب میں کیا کرتے ہیں, جہاں تو روڑی کے ٹیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں, جہاں پانی والے چھپڑ میں پھینک دیتے ہیں, جہاں کتے کھینچ کر لے جاتے ہیں. نہیں, وہ اپنے جو پلانٹس ہے فروٹ پلانٹس ان کے سینٹر میں, اگر 2 ہیں تو سینٹر میں, 1 ہے تو 2-2.5 فیٹ اس کے نزدیک ٹوا نکال کر 2 فیٹ اس کو دبا دو. نیکسٹ ایئر دیکھنا کہ جو فروٹ آئے گا اگر ڈبل نہیں آئے گا تو میرے کو فون کر کے بتا دینا کہ یہ تو غلط نکلا. لیکن گائے دیسی چاہیے, جہاں بھینس جو ولایتی گائے نا اوسٹن جرسی اس کی ہماری گارنٹی نہیں, کیونکہ گائے تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. اب قدرتی کھیتی کا سارے پنجاب میں اتنا رجحان ہے اور لوگ روز پوچھتے ہیں کہ شاہی وال گاں کہاں سے ملے گی. ہاں جی آپ دے دو. میں کہا میں تو خود ادھر راجستھان سے لے کر آیا تھا 6-7 سال پہلے, تو آپ بھی ادھر سے کہیں ڈھونڈ کر لے آؤ. جو راجستھانی لوگ ہیں ان کا وہ جیسے جو کشمیری گجر ہیں وہ بہت بھینس لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ویسے وہ گائے ہیں ان کے پاس, ان سے سلیکشن کر کے گائے لے آؤ. تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دیسی گائے کی دودھ کی کیا ویلیو ہے, گوبر کی کیا ویلیو ہے, یورین کی. ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں, گائے کا پیشاب اکٹھا کر کے اس میں تھوڑا تلسی کا پتا ڈال لیا, تھوڑا نیم کا پتا ڈال لیا, 2-4 ہری الائچی ڈال کر اس کو ڈسٹلڈ کرتے ہیں, جیسے پٹھی لگا کر شراب نکالتے ہیں نا, تو پھر کینسر والے کو دے دیتے ہیں. تو اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ تیار کر دیا تو ہمیں 2 کینسر والے مریض کو دینا, کیونکہ کینسر بہت ہے پنجاب میں.
पंजाब में इतनी कैंसर है मालवा बेल्ट में, और एक घर छोड़कर एक में कैंसर वाला मरीज है। और बड़ी बड़ी फैमिली जो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन किस बात की कमी है? खाद खुराक की। उनके पास फूड खाने वाली अच्छी नहीं है, वो तो वही है ना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाली। सो ये बात इतनी आपसे की कोई गलती हो तो माफ़ करना। नंबर मेरा आपके पास सबके पास होगा, मैं लिख देता हूँ। ओके, हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी मत लिखिए। हाँ, पंजाबी में मत लिखिए। नहीं सर, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। लहसुन की बिजाई कैसे करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। हल्दी की, हाँ, आपका नाम बताइए। 9781401141 राजबीर RAJBIR राजबीर सिंह। नंबर है 9781401141। 24 घंटे आप यदि चाहिए नंबर डायल कर सकते हैं। हल्दी, गार्लिक, लहसुन आप लोग इसलिए नहीं लगाते कि उसको गुडाई बहुत करनी पड़ती है, उसको एक भी गुडाई की जरूरत नहीं। जब आप बेड के ऊपर लहसुन लगा दिया, अब सीजन है लहसुन लग रहा, हमने लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर 2 से 2.5 इंची मल्चिंग कर दो। लगाने के बाद पानी दिया, पानी के बाद मल्चिंग कर दो। मल्चिंग कर दिया और आराम से सो जाओ, उसमें से सीधा बाहर निकल आएगा। और जितनी देर में वो तैयार होना, मल्चिंग को उठाने की जरूरत नहीं है, खरपतवार नहीं आएगा, कोई गुडाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये 3 साल से 4 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हैं और लोगों ने भी देखकर लगाया, वो बोलते थे बहुत अच्छा हुआ, एकदम अच्छी फसल होती है। क्योंकि पालकर जी जैसे बोलते हैं कि मल्चिंग और धरती के दौरान जो हुमस बना, कार्बन बना, वो पौधे की खुराक बन गया। ऐसे सिस्टम में ही हम हल्दी लगा रहे हैं। उसमें दीमक नहीं आती जी? जो मल्चिंग करते हैं ऊपर, हमारे यहाँ तो उसमें दीमक आ जाती है बहुत ज्यादा। दीमक आपके पास आती है, आपकी मित्र है, हमारी दुश्मन है, हमारे पास नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दीमक ने बायोमास खानी है, वेस्टेज, फसल की वेस्टेज उसकी खुराक है। हरी चीज उसकी खुराक नहीं, हरी फसल उसकी खुराक नहीं, वो तो आपकी मित्र है। कई लाख हेक्टेयर धरती दीमक ने उपजाऊ बनाई। तो हम ये कहते हैं कि जितनी पड़ोस की दीमक है हमारे खेत में आ जाए, हमारा भला हो जाएगा। क्योंकि उसने तो बायोमास खानी है, वेस्टेज, रहंद खून, वो तो आपने जला दी, आपके खेत में है ही नहीं, तो वो भूखी मरती क्या करेगी? वो हरी चीज खाएगी, हरी फसल को खाएगी। ये एग्रीकल्चर वालों का मेरे साथ झंझट हो जाता है। मेरा वो जिसको कुड़म बोलते हैं, क्या पंजाबी, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं। तो कुछ रिश्तेदार जब एक साथ बैठे हम होते हैं तो थोड़ा सा छेड़ देते दीमक की बात कि जो स्योंक है, राजबीर जी ये तो अपनी मित्र है, कालू साहब ये तो दुश्मन है। तो हम अब नहीं, थोड़ा हमारा झंझट होता, पहले हो जाता था। लेकिन मैं अपने सिस्टम से बोलता हूं कि ये हमारी मित्र है, तो वो कालू साहब रिश्तेदार बोलते हैं कि नहीं ये दुश्मन है। अब वो भी बोलने लगे हैं कि नहीं ठीक है, मित्र है। क्योंकि जो उसने खाना है वो तो हमने जला दिया, तो फिर वो क्या खाएगी? वो फसल को खाएगी, हरी फसल को खाएगी, इसलिए हमारी दुश्मन है। और ये मत घबराइए, दीमक हमारी मित्र है, दुश्मन नहीं है।
تو متر بنا کر ہی رکھیے. اور کوئی کسی کا کوئی سوال تو ہلدی ایسا ہی سسٹم ہے. 1 فیٹ چوڑا بیڈ بناؤ خالی, اور اس کے اوپر 2 لائن جگ جیگ, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, سیدھی لائن نہیں, آمو سامنا نہیں, ایسے لگا دو. ایسے لگاؤ. یہ 2 فیٹ 1 فیٹ 1 فیٹ 2 نہیں 1 فیٹ 1 فیٹ چوڑے بیڈ پر ہم 2 لائن لگاتے ہیں, اور اتنی اچھی گنے میں کھڑی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ اس کو دیکھتے رہ جائیں. اور ایک بھی گڈائی نہیں کیا, ضرورت نہیں ہے گڈائی کی. تو کسان اس لیے نہیں لگاتا کہ گڈائی کون کرے گا, کوئی بولتا ہے اس کو 10 گڈائی کرنی پڑے گا, کوئی کہے گا اس کو 12 گڈائی کرنی پڑے گی. نہیں, ملچنگ جیسے پالکر جی بار بار بول رہے ہیں کہ کسی کھیت کے کونے میں اکٹھا کر کے سٹرا رکھ لو, وہ ایک سونا ہے آپ کے لیے, اور جتنا بھی آپ کو مل جائے اس کو ضرور رکھو. اور جو دیکھو پیڑ کے پتے گرتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے کی خوراک ہے, دھرتی کی بھی خوراک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈبی لگا کر جلا دیتے ہیں. جلانا نہیں ہے, وہ تو کھیت کی خوراک ہے. آدمی تو خوراک اچھی نہیں ہے, جو جل جاتا ہے تو 2-4 گرام سوار رہ جاتی ہے, لیکن باقی سب کچھ پودے کی خوراک ہے. جانور مر جائے مٹی میں دبا دیا وہ بھی خوراک ہے, اور جتنا کھرپتوار ہے وہ بھی خوراک ہے. تو باہرلے دیشوں میں تو بائفرکیٹ کر لیتے ہیں نا, پولیسٹر کو الگ کر دیا, پولیتھین الگ ہو گیا, کچ الگ ہو گیا, کچن کی ویسٹیج, فروٹ کا ویسٹیج جو الگ ہو گیا تو وہیں لے جاتے ہیں. تو ہمارے جہاں کیا ہوتا ہے, تو کونے میں پڑا, کہیں گھر کے کونے میں, کہیں میرج پیلس کے کونے میں, ایسے ہی اس میں اسمیل آتی ہے, لیکن ہے وہ سونا جو ہم پھینک دیتے ہیں. بہت بہت دھنیہ واد. ہاں ہاں جی, آلو, ہاں ہمارے علاقے میں تو ساگوان نہیں ہوتا, کیونکہ ایک بات آپ ضرور نوٹ رکھیے, آپ کی جو زمین ہے, جو ایریا ہے, جو فروٹ وہیں ہوتی ہے, آپ کے کھانے والا فروٹ بھی وہی ہے. ودیش کا فروٹ آپ کے کھانے والا نہیں. ہمارے کیا ہوتا, بیر ہوتا تھا, ٹپکا, امب, اب نہیں, درخت لوگوں نے کاٹ دیا, وہ ہمارے کھانے والا, امرود ہمارے کھانے والا ہے, اور چیکو بھی ہو جاتا ہے. جو ناشپاتی ہے وہ پنجابی کوئی نہیں کھاتا, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس میں بیسی جوس ہوتا ہے, بہت اچھا فروٹ ہے, لیکن ساؤتھ والے لے جاتے ہیں وہاں پنجاب سے, پنجاب والے کھاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے, کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کھا لو آپ کی صحت اچھی رہے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آلو ہم لگا رہے ہیں وہ بیڈ پر لگاتے ہیں, اور اس کے بیچ میں ملچنگ کر دیتے ہیں. آلو کو تھوڑا سا بیسی زیادہ بیج امرت دیتے ہیں, پہلے سکا گاڑا جیو امرت دے دیا, پھر ہم ہفتے بعد اس کا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ شارٹ پیریڈ فصل ہے, تھوڑے سمے کی فصل ہے, 70-75 دن کی فصل ہے, تو اس لیے اس کو ہم جلدی جو ہے جیو امرت دیتے رہتے ہیں. بہت بڑھیا فصل ہوتی ہے. اور جو کھاد لوگ دیتے ہیں, فرٹیلائزر دیتے ہیں, وہ کتنی دیتے ہیں, 11 سے 12 بیگ 1 ایکڑ کو, 11 سے 12 بیگ 1 ایکڑ کو دیتے ہیں. وہ آلو آپ نے کھانے, تو کھانے لائق نہیں. گوبھی کو کتنی سپرے کرتے ہیں, کم سے کم 14 سے 15 سپرے, اور 2 کاپر سلفیٹ کی سپرے پنجاب میں ہو رہی گوبھی کو. وہ کاپر سلفیٹ والی سپرے آپ سبزی کھا رہے ہیں. دھنیہ واد.